معروف ماہر تعلیم اور ایجوکیشن کنسلٹنٹ امانت علی انجم اور پوجا نے برطانوی امیگریشن قوانین میں بین الاقوامی طالب علموں کے لیے ہونے والی 6 مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان تبدیلیوں کا اطلاق اگلے سال جنوری میں ہوگا۔ صرف ریسرچ اور اعلیٰ ترین تعلیم کے علاوہ طالب علم اپنا اسپاؤس اسپانسر نہیں کر سکیں گے۔ انگلش لینگویج اور بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دونوں ماہرین کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جب سے نئی ہوم سیکرٹری سویلا براؤمن آئی ہیں، امیگریشن قوانین کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر ہم خصوصاً دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر تقریباً 6 کے قریب جو ہے وہ رولز میں کہوں گا تبدیل کیے گئے ہیں، یا منسٹرل جو لیٹر ہے وہ گورنمنٹ کو لکھا گیا کہ امیگریشن کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے یہ تبدیلیاں کی جائیں۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت ایجوکیشن کنسلٹنٹ امانت علی انجم صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پوجا دلال صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے ہم جو ہے رہنمائی لیں گے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ قوانین کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، ایک تو یہ کب سے امپلیمنٹ ہوں گی، اور دوسرا اس سے جو ہے وہ کون سا طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ ہر وہ اسٹوڈنٹ جو ریسرچ ڈگری پہ آئے گا، ریسرچ PhD، ناٹ اونلی PhD، اگر وہ ماسٹر پروگرام ہے 1 سال کا اور وہ ریسرچ اورینٹڈ ہے، 2 طرح کے یہاں ماسٹر پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ٹاٹ پروگرام، جو کہ آپ 1 سال پڑھتے ہیں اور اس میں ریسرچ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے ریسرچ اورینٹڈ پروگرام۔ ریسرچ اورینٹڈ پروگرام اور جو PhD ہے، اس پہ جو اسپاؤس ہے اور چلڈرن ہے وہ آ سکیں گے، اور اگر وہ ٹاٹ پروگرام ہے تو اس پہ نہیں آ سکیں گے۔ اچھا پوجا صاحب، آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے جو ہے وہ اس تبدیلی سے بیسیکلی برطانوی گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس سے برٹن کی گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انفیکٹ یہ نقصان ہے، کیونکہ اتنے سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ٹیوشن فیس پہ، اور ظاہر ہے ادر انسیڈنٹل فیکٹرز پہ وہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ آلموسٹ $40 بلین کا یہ کنٹریبیوشن ہے UK یونیورسٹیز میں، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ڈٹرنٹ ہے، اور اس سے انفیکٹ نمبرز گریں گے ان کے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تبدیلیوں کی اس وقت یہ ہوم سیکرٹری کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اسپاؤس برطانیہ آنا شروع ہو گئے تھے، یا یہاں پر ہاؤسنگ کا پرابلم ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈیا، نائجیریا، چائنا سے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی اسٹیک ہولڈر نے، یونیورسٹی نے، یا جتنے بھی UK سیزا یا جو بھی ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کرتے ہیں، کسی نے بھی ویلکم نہیں کہا اس کو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اسپاؤس ویزا ہے اس کا کہیں نہ کہیں پر مس یوز ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا؟ جی، دیر از سلائٹ پاسبلٹی کہ یس کہیں پہ یہ مس یوز ہو رہا تھا، لیکن اگر ہم نمبرز کو پرسپیکٹو میں لائے تو ان کے جو اسپاؤسز ہے، ڈپینڈنٹس ہے، انہوں نے UK اکنامی پہ کنٹریبیوشن بھی کافی کیا ہے۔ ہاؤسنگ ہے، ریٹیل ہے، اینڈ ایون ان ٹرمز آف دا ٹیکسز دے یوز ٹو پے۔ سو یہ نہیں ہے کہ اسپاؤس ویزا پہ UK اکنامی یا اس کا کوئی بینیفٹ نہیں تھا۔ سو دس از پرہیپس اے ویری مائیوپک ویو جو UK گورنمنٹ لے رہی ہے، وچ ایز امانت جی سیڈ اٹس اے ویری پولیٹیکل ڈریون ڈیسیشن۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں سے ہسبینڈ اینڈ وائف یہاں پر آتے ہیں اور 2-4-6 مہینے بعد ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر کیا دونوں کے ویزے جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مین ہوتا ہے ویزا وہ ہوتا ہے جو پرنسپل اپلیکینٹ ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس فل رائٹس ہوتے ہیں کام کرنے کے، جبکہ اسٹوڈنٹ کے پاس 20 آورس پر ویک رائٹ ہوتا ہے۔ سپریشن ہو جاتی ہے تو پھر اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ ان کو ڈفرینٹلی ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ویزا کوئی ڈفرینٹ کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہیں
تو وہ کر سکتے ہیں. پوجا جی یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ پہلے جو ہمارے اسپیشلی ساؤتھ ایشیا سے یا جہاں سے یہاں پر آتے تھے تو وہ آنے کے 2-3 ماہ بعد اگر انہیں کوئی کام کی آفر ہوئی ہے تو ان کا ویزا سوئچ ہو جاتا تھا. کیا 2024 کے بعد بھی ایسا ہو سکے گا؟ جی نہیں, جنوری 24 کے بعد اسٹوڈنٹس کین ناٹ سوئچ ٹو ٹیئر 2 ورک روٹس نہیں کر پائیں گے وہ. سو یہ ایک بہت بڑا میجر چینج ہے جو اسٹوڈنٹس کو اور بھی ڈس اپوائنٹ کرے گا جب وہ یو کے لیے ایک ڈیسٹینیشن چوز کریں گے فار فردر اسٹڈی. اچھا ایمان صاحب, آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں پچھلے دنوں کہیں پہ یہ پڑھ رہا تھا تو جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پر ماسٹر لیول سے کم ڈگری پر آئیں گے یا جن کی کوئی زیادہ ٹیکنیکل ڈگریاں ایسی نہیں ہوگی, ہم ان کو یہاں پر مزید نہیں رہنے دیں گے, ان کو واپس ان کے کنٹری بھیج دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے چونکہ تمام یو کے کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ یو کے وی آئی کی نظر میں یا یو کے گورنمنٹ کی نظر میں ایک ہی ہیں. بے شک آپ بیڈ فورڈ شائر یونیورسٹی, مڈل سکس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں یا یو سی ایل کنگز امپیریل میں آ رہے ہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ ڈگری کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. اسٹیٹمنٹ انہوں نے شوقیہ دی ہے. جی شوقیہ, جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں یو کے لیے تو وہاں پر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ڈیزگنیٹڈ, چونکہ یہ یو کے وی آئی کا ایک رجسٹر ہے, ہر وہ یونیورسٹی جو ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی ہے وہ یو کے وی آئی کی ایک رجسٹر لسٹ پہ ہوتی ہے, اور جب ایک انٹری کلیئرنس آفیسر نے ویزا دینا ہے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ یونیورسٹی ہے اور ڈیزگنیٹڈ کورس ہے.